الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا موضوع بہت وسیع ہے، ایسا موضوع کہ اگر دنیا میں موجود سارے قلم کھڑے ہو جائیں، کائنات میں موجود سارے ستارے جمع ہو جائیں، تب بھی دو جہاں کے تاجدار، اللہ کے محبوب، شمع کے پیکر میرے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان نہ کر پائیں گے۔ حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش پہ لوگوں کا اختلاف ہی صحیح مگر ماہ میں اتفاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ بعض مصنفین کے حوالے سے حضور کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے اور جو تاریخ لوگوں میں عام ہے وہ 12 ربیع الاول۔ حضور کی تاریخ پیدائش پر بحث کرنے کے بجائے لوگوں کو آقا کا میلاد پرجوش انداز سے منانے پر کام کرنا چاہیے، چونکہ مہینہ تو پیدائش کا ہے، تاریخ کوئی بھی ہو، عشق تو رسول سے ہے، منانا میلاد ہے، گھر کو سجانا ہے تو بحث و تکرار آخر تاریخ پہ کیوں؟ سرکار دو جہاں آمنہ کے لال، اللہ کے محبوب، ہمارے رہبر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، وہ زمانہ جاہلیت تھا، ایسا زمانہ جس میں ہر فرد انفرادی طور پر گمراہی میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، جسے صحیح اور غلط کی پہچان نہ تھی۔ میرے حضور کی آمد نے اس زمانے سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو راہ راست کا راستہ بتایا، گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، عورتوں کو ان کا حق دلایا، مفلسوں، غلاموں، یتیموں کو سہارا دیا۔ آپ کی آمد سے زمین شام کے محل پر نور ہو گئے، ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی، بھٹکے ہوں کو راہ مل گئی۔ میرے حضور کی آمد ایسی ہے تو سیرت کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی آمد ہوتے ہی دنیا کی تاریخ بدل کے رہ گئی۔ آپ کی آمد سے حضرت حلیمہ کے حالات زندگی بدل گئے۔ آپ کی آمد سے بتوں کو لوگ جھٹلانے لگے۔ میرے حضور کی آمد ہے تو میلاد کیوں نہ ہو؟ میرے حضور کی آمد ہے تو چراغاں کیوں نہ ہو؟ نہ میرے حضور کی آمد ہے تو ہر سمت نعرے بلند کیوں نہ ہو؟ دو جہاں کے سردار محبوب خدا کی آمد ہے تو سیرت بیان کیوں نہ ہو؟ محترم سامعین کرام، عرب کا رواج تھا کہ نامولود بچے کی پرورش کے لیے دیہاتی خواتین کو بچے کو ان کے حوالے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ چست پھرتیلا اور چاق و چابند ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو بنو سعد بن بکر کے لوگوں کو بہت دشواری کا سامنا تھا، کیونکہ ان کے قبیلے پر قحط تھا، قحط سالی میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک قافلے کی صورت میں عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں اور جگہ جگہ بچوں کی تلاش میں نکلی کہ کہیں سے انہیں کوئی بچہ مل جائے اور جس کی پرورش کے عوض وہ اپنا مال حاصل کر سکیں، کچھ پیسے کما سکیں، اور اس قافلے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس اونٹنی پہ سوار تھیں، وہ اونٹنی دکھنے میں بہت کمزور اور بہت زیادہ ضعیف معلوم ہوتی تھی کہ جب قافلہ چلنے کو شروع ہوا تو تمام جانور آگے نکل گئے اور حضرت حلیمہ کی اونٹنی پیچھے رہ گئی۔ چلتے چلتے جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور جب تمام عورتوں کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پاس نور اترا ہے، دو جہاں کا تاجدار آیا ہے، تو سب خواتینوں نے آپ کی طرف رجوع کیا، اور جب ساری خواتینوں کو معلوم ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کسی نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے کا ارادہ نہ کیا، کیونکہ ان خواتینوں کا یہ ماننا تھا کہ جب باپ سر پہ نہیں تو چچا، دادا اور ماں سے حسن سلوک کی امید کس طرح کی جائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات معیوب گزری اور ان کو یہ چیز اتنی ناگوار گزری کہ آپ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور پیش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں طلب کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں آئے تو آپ کے حالات زندگی بدل کے رہ گئے۔ نور جس نے ٹکرا دیا ویراں اپنی زندگی وہ کر گیا، حاصل کیا جو حلیمہ نے چرچا جہاں میں یہ ہو گیا۔ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر لوٹی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار
لائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی جو مکہ جاتے ہوئے قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس اونٹنی پہ سوار ہوئے تو کرامت دیکھیے کہ وہ اونٹنی ایسی ہو گئی جیسے نوجوان اور تمام جانوروں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ وہ اونٹنی، وہ بکریاں جو کبھی دودھ نہ دیتی، آج وہ دودھ کی نہریں لگائی ہوئی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جھونپڑی میں کسی قندیل کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک آپ کی جھونپڑی میں موجود اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی تھا۔ آمد ہے جب ایسی سیرت آخر کیا ہوگی، آمد ہے جب ایسی سیرت آخر کیا ہوگی، سیرت بیاں کرنے جو بیٹھوں زندگی میری اتنی کہاں ہوگی۔ دو جہاں کے نور ہیں، محبوب خدا ہمارے حضور ہے۔ وما علینا ان اللہ المبین۔ جزاک اللہ خیرا، فی امان اللہ۔